بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر عزیز اللہ غوری، آج میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں بہاولپور میں پروفیسر ڈاکٹر قاسم جلال صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں۔ محترم ڈاکٹر قاسم جلال صاحب جو ہیں یہ پہلے کامرس کالج ڈیرہ غازی خان میں بھی رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ سر ابھی بتا رہے تھے کہ توسہ شریف میں بھی رہے ہیں۔ اس طرح مختلف اداروں میں یہ تعلیمی فرائض سر انجام دیتے رہے، اور سب سے بڑی جو ان کی کوالٹی ہے کہ بہت اچھے شاعر ہیں اردو کے، اور ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، بلکہ انہوں نے بعد میں پوسٹ ڈاک بھی کیا جی اردو میں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے۔ سر تھوڑا سا اپنا بتائیں گے سر اپنے تعلیمی کیریئر کے بارے میں؟ سر آپ نے کہاں کہاں تعلیم حاصل کی؟ عرض یہ ہے کہ میں مختصراً اپنا جو سوانحی حالات ہیں جی جی وہ مختصراً میں بیان کرتا ہوں، تاکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سوال بھی محسوس ہو جائے ان ذہن سے، تو سوال بھی آ جائے گا، جواب بھی آ جائے گا جی اس میں۔ جی تو 20 نومبر 1948 کو میں بہاولپور میں پیدا ہوا ہوں۔ اچھا تو ابتدائی میری جو تعلیم ہے وہ ہمارے الہ آباد ہے، ریاست بہاولپور کا جو دارالخلافہ تھا، تو وہاں آبا و اجداد کی زمینیں ہماری، تو وہاں سے میں نے پرائمری جماعت پاس کی ہے۔ اچھا تو پہلا شعر جو تھا وہ میرا تھا کہ جو میں نے بزم ادب پرائمری اسکول میں جو پیش کیا اچھا کہ نوجواں مسلم خدا کو یاد کر، زندگی غفلت میں مت برباد کر۔ واہ، تو وہ ایک لحاظ سے یوں سمجھے کہ وہ بیس ہے میرے افکار کی۔ اچھا حضرت علامہ اقبال کا پیروکار ہوں، ان کا مرید خاص ہوں معنوی لحاظ سے۔ 1948 میں پیدا ہوا ہوں، یعنی میں حضرت علامہ اقبال 1938 میں فوت ہوئے ہیں، یوں سمجھیں کہ 10 سال کا گیپ ہے ہمارے درمیان میں۔ اچھا اچھا تو یہ وہ تو بڑی ہستی ہیں، ہم ان کی خاک پا ہیں۔ تو کہنا یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ شوق مجھے جو زیادہ تر تھا کہ روحانیات کے حوالے سے، فلسفے کے لحاظ سے نفسیات ہے، اسی طرح ہمارے معاشرتی حالات ہیں، اور خاص طور پہ حضرت اقبال نے کس اینگل سے دیکھا صحیح، اور اور مجھے کس اینگل سے دیکھنا چاہیے، اور حالات حاضرہ کیا ہیں، عالمی حالات کیا ہیں، عالمی قوتیں کیا چاہتی ہیں، اور یعنی عالمی طور پر پاکستان کس طرح سیاسی طور پر متاثر ہے۔ تو اوورآل یہ ایک شخص نہیں ہوتا، یوں سمجھیں کہ مجموعہ شخصیات ہوتا ہے، صحیح ہے، بالکل کہ صحیح، اس نے ہر اینگل سے دیکھنا ہے۔ صحیح، سیاسی حوالہ بھی ہے میرے کلام میں، اس میں سماجی علوم بھی ہیں، اس میں منطق فلسفہ نفسیات وغیرہ بھی ہے، حالات حاضرہ بھی ہیں، اور پرانے حالات بھی ہیں، پرانے دور کے بھی، اور ان میں بھی یہ بھی ہے کہ ہمارا پاکستان آج کے حالات میں کس مقام پر کھڑا ہے۔ صحیح، تو میری شاعری کا بنیادی نقطہ نظر یہی تھا کہ میں جو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو صلاحیت سے نوازا ہے، تو ظاہر ہے جو شخص دنیا میں آتا ہے وہ اپنی ایک شخصیت لے کے آتا ہے، اور وہ اللہ کے عطا کردہ ہوتی ہے۔ صحیح، اور اللہ تعالیٰ کسی کو بھی پیدا کرتا ہے کسی شعبے میں، تو وہ بلا وجہ اور بغیر کسی مقصد کے نہیں ہوتا۔ صحیح، کسی ڈپارٹمنٹ میں بھی چلے جائیں آپ، تو کوئی مقصد ہے، دنیا نے چلنا ہے، اور اس میں شعبوں نے چلنا ہے، ملکوں نے، شہروں نے، گاؤں دیہات سارے۔ تو اس سب میں جو حالات ہیں یا جو کچھ اللہ نے چاہا اور انسان نے کیا، حیات اور کائنات دو چیزیں ہیں۔ صحیح، تو اس میں حیات اور کائنات کے حوالے سے ہمارا جو حصہ بنتا ہے، ہم نے اس میں کیا شامل کیا۔ صحیح، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھی مجھے سب سمجھ آ گئی ہے، باقی شاعری جو ہے ایسی ہے، فضول ہے، اور یہ اچھی شاعری ہے اسلامی شاعری۔ تو میں نے اب جب میں نے یہ سوچا ہے کہ اسلامی شاعری اچھی ہے، تو اب میں نے سوچا سارے اب میں شاعری سے متنفر ہو گیا ہوں، اور میں نے کہا اب شاعری فضول ہے، کچھ نہیں کرنا۔ تو میں انہیں کہتا ہوں خدا کے بندے، یہ ایسے ہے کہ ایک منزل پہ پہنچے انسان صحیح، بڑی مصیبتوں کے بعد، اور وہ سمجھے کہ یہی میری منزل ہے، یہی میرا راستہ تھا۔ صحیح، پھر وہ کہے کہ نہ میں نے کسی راستے پہ جانا ہے، نہ کسی منزل پہ جانا ہے، نہ میرا کوئی مقصد ہے۔ صحیح، تو یہ صرف
توہین کائنات و حیات نہیں ہے، بلکہ یہ توہین خدا بھی ہے کہ جس نے یعنی اس نے ظاہر کر دیا بندے نے کہ بے مقصد پیدا کیا مجھے. صحیح. تو اس لحاظ سے یہ لمبی باتیں ہیں. مختصر بات یہ ہے کہ جو کچھ میں نے دیکھا، جو کچھ میں نے سنا، جو کچھ میرے مشاہدات ہیں، جو مجھے روایات ملی ہیں، تو ان سب کو میں نے اپنے کلام میں پیش کیا ہے. میں مختصر بات کروں تو اس میں اور پھر یہ ہے کہ زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ ادھر پھر اسلامی یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے ہیں؟ جی ویسا کہ میری ایم فل کلاسز کو، جی پی ایچ ڈی کلاسز میں نے تو سکولوں سے پڑھانے سے آغاز کیا تھا، پھر مڈل اسکول، ہائی اسکول، اس میں کالج میں پہنچے. کالج میں پڑھایا ہے میں نے کامرس کالج میں سے ریٹائر ہوا ہوں میں 2000 میں. اچھا. تو پھر یہ ہے کہ پھر میں اسلامی یونیورسٹی میں پہلے اردو ڈپارٹمنٹ پڑھاتا رہا ہوں. پھر اس کے بعد اقبالیات کا جب باقاعدہ ایک شعبہ بنا ہے اس کا، اچھا، تو اس لحاظ سے پھر میں اب اقبالیات اور کہ یعنی یوں سمجھیں کہ پی ایچ ڈی اور ایم فل کے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہوں. اچھا، ماشاء اللہ. تو یعنی ایک بیسک بات تھی، یہ میری کرنی ضروری تھی. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب کتنی ٹوٹل بکس ہیں آپ کی؟ ٹوٹل بکس میری 50 ہیں. اچھا. ان میں سے 42 تو پرنٹڈ ہیں، یہ چھپ چکی ہیں. اچھا 42 پرنٹڈ ہیں. 42 پرنٹڈ ہیں، باقی وہ غیر مطبوع ہیں، وہ بھی چھپ رہی ہیں. یوں سمجھے 50 کتابیں میری ہیں. اچھا 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 اچھا. تو سینچری کرنے کا پروگرام تو بنتا تھا، لیکن اگر ان سب کو شامل کریں آپ مطبوع و غیر مطبوع کو، تو وہ 80 تقریباً بن جاتی ہیں. اچھا مطلب 45 پرنٹڈ ہیں؟ جی جی ہاں 45 پرنٹڈ ہیں، باقی جو ہے نا وہ میرے غیر مطبوع ہیں سارے. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور ابھی آپ بتا رہے تھے سر کہ آپ کے اوپر بھی اسٹوڈنٹ نے تھیسس لکھا ہے. جی سر، جی سر. آپ کی شخصیت کے بارے میں؟ جی جی میرے حوالے سے کوئی تقریباً 33 تھیسس جو اب تک آ چکے ہیں. اچھا. ان میں بی ایس کے ہیں، ایم اے کے ہیں، ایم ایس کے ہیں، اسی طرح اس میں ایم فل کے ہیں، پی ایچ ڈی کے ہیں. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 33 یہ بلکہ میں خود تو نہیں کہتا، تو ایک یعنی اگر میں اس کو اوپن کروں آپ کے سامنے، 33 جو تھیسس ہو چکے ہیں اب تک پاکستان میں. اچھا. تو میرا خیال یہ ہے کہ ابھی تک اتنے کسی پہ نہیں ہوئے. ماشاء اللہ. تو یہ اللہ کی عنایت ہے، میں کسی قابل نہیں سمجھتا اپنے آپ. صحیح صحیح. سر کوئی کلام تھوڑا سا؟ جی جی. تو یہ چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. جی جی. غزل کے. یاد کرنے کی ضرورت ہے نہ اب رونے کی، واہ. یاد کرنے کی ضرورت ہے نہ اب رونے کی، تم کو جلدی تھی بہت مجھ سے جدا ہونے کی. واہ واہ بہت اچھا. تم کو جلدی تھی بہت مجھ سے جدا ہونے کی، اور مجھ سے کہتا ہے وہ خوابوں میں ملوں گا تجھ کو. مجھ سے کہتا ہے وہ خوابوں میں ملوں گا تجھ کو، اور عادت نہیں مدت سے مجھے سونے کی. واہ بہت. مجھ سے کہتا ہے وہ خوابوں میں ملوں گا تجھ کو، اور عادت نہیں مدت سے مجھے سونے کی. مہربانی. آنکھ میں باد گناہ اشک ندامت ہی نہ آئے. آنکھ میں باد گناہ اشک ندامت ہی نہ آئے، کوئی صورت نہ بنی دامن دل دھونے کی. بہت بہت. کوئی صورت نہ بنی دامن دل دھونے کی، اور غم سے گھبرا کے نہ خوشیوں سے کبھی ہو مایوس. غم سے گھبرا کے نہ خوشیوں سے کبھی ہو مایوس، یہ اندھیرا تو علامت ہے سحر ہونے کی. واہ زبردست. یہ اندھیرا تو علامت ہے سحر ہونے کی. عرض کیا ہے، اے مسافر جو کرے لطف سفر کو غارت. اے مسافر جو کرے لطف سفر کو غارت، کیا ضرورت ہے وہ سامان سفر ڈھونے کی. بہت ماشاء اللہ. اے مسافر جو کرے لطف سفر کو غارت، کیا ضرورت ہے وہ سامان سفر ڈھونے کی. عرض کیا ہے، ہم کو کس موڑ پہ لے آئی ہے یہ عمر رواں.
ہم کو کس موڑ پہ لے آئی ہے یہ عمر رواں، ہم کو کس موڑ پہ لے آئی ہے یہ عمر رواں، فکر پانے کی ہے کچھ اور نہ کچھ کھونے کی، بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ فکر پانے کی ہے کچھ اور نہ کچھ کھونے کی، اور کاٹنی پڑتی ہے شولوں کی اسے فصل جلال، کاٹنی پڑتی ہے شولوں کی اسے فصل جلال، جس کی عادت ہو سدا تخم شرر بونے کی، بہت اچھا۔ جس کی عادت ہو سدا تخم شرر بونے کی۔ ایک غزل اور پیش کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جی آپ کی شاعری کے علاوہ جی جی نثر کی کتنی کتابیں ہیں سر؟ نثر کی کتابیں میری کیونکہ 4 زبانوں میں لکھا ہے میں نے، اچھا اردو، سرائیکی، فارسی، پنجابی۔ اچھا تو فارسی اور فارسی، پنجابی، سرائیکی یہ تو گھریلو ہیں ہماری اچھا۔ آبا و اجداد کے وارث ننیال اور ددیال کی۔ تو سرائیکی میں سر شاعری بھی ہے آپ کی؟ جی، اچھا سرائیکی میں میری 8 کتابیں ہیں، 8 شعری مجموعے ہیں، اچھا 10 نثری کتابیں ہیں تنقید کی۔ اسی طرح میری اردو میں جو ہے نا وہ بھی 10 شعری مجموعے ہیں، 8 کتابیں نثر کی ہیں، صحیح۔ اور فارسی میں بھی دیوان جلال جو ہے میرا شعری مجموعہ ہے۔ اچھا ہاں، تو پنجابی میں بھی شعری مجموعہ ہے۔ مجھ پہ ان زبانوں میں کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سر کچھ سرائیکی کا تھوڑا سا کوئی کلام اگر ہو جائے جی، سرائیکی کا بھی کلام ہے، بالکل ہے۔ وہ مطلب ذرا ایک تھوڑی سی چینج ہو جائے گی اردو جی کے جی ساتھ بالکل سرائیکی۔ بالکل ہونی چاہیے۔ جیسے آپ بتا رہے تھے کہ اقبال سوکڑی صاحب سے بھی آپ جی، اقبال سوکڑی صاحب سے بڑا میری نیاز مندی رہی ہے، ابھی حال ہی میں وفات ہوئی ہے ان کی۔ صحیح تو صحیح وہ بھی بہت اچھے شاعر تھے، ہمارے دوست تھے، بہت بہترین۔ صحیح، بس اللہ تعالیٰ انہیں غنی کر رحمت کرے، آمین۔ اقبال سوکڑی صاحب کو۔ تک میں دیکھتا ہوں، ایک منٹ۔ بند کر دیں پھر سٹارٹ کر لیں۔ جی ات غم گسار کون ہے اوویں کمال کیتے، ول دوستاں تے ظاہر دکھاں دا حال کیتے، واہ، ول دوستاں تے ظاہر دکھاں دا حال کیتے، سکھ نال روز پچھدے دس حال خیر ہووی، سکھ نال روز پچھدے دس حال خیر ہووی، او شخص جیں اساڈا جیون محال کیتے۔ واہ، تو عرض کیتے سی کہ سخیا سنپ دے جلویاں دی دے خریت ہن تاں، اڈ تے نظر دی جھولی منگتے سوال کیتے، واہ، اڈ تے نظر دی جھولی منگتے سوال کیتے، خواباں دے وچ وی ہن تاں مکھڑا نوی لکھیندا، خواباں دے وچ وی ہن تاں مکھڑا نوی لکھیندا، اے جھا قصور کیڑا قاسم جلال کیتے، واہ، اے جھا قصور کیڑا قاسم جلال کیتے۔ تو سرائیکی دے نمونہ تو میں پیش کیتے سی، باقی یہ کہ اردو، پنجابی، فارسی یہ سارے ہیں پہ کلام۔ ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا، نواز سر۔ اور میں محترم پروفیسر شاہین صاحب کا بھی شکر گزار ہوں شاہین صاحب کہ جن کی وجہ سے آج آپ کے ساتھ ہماری ملاقات ممکن ہوگی۔ مہربانی ہے، مہربانی ہے۔ تو یہ شاہین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ ہمارے بہت ساتھ اچھے ہیں۔ شعر ہیں۔ آپ کا حکم تھا جی، قاسم جلال صاحب نے جی اس ہماری سرائیکی بیلٹ ہے، اس دھرتی کا بڑا نام روشن کیا ہے، بڑے اچھے شاعر ہیں۔ پھر میرے ساتھ تو انہوں نے کافی عرصہ کالج میں جو ہے ایز اے پروفیسر کام کیا، صحیح، تو یہ ہماری پہچان ہے۔ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ان کی زیارت ہوئی کافی عرصے مہربانی کے ہے۔ بعد، تو آپ نے حکم کیا تو ہم ان کے پاس آئے، انہوں نے ٹائم دیا، سر ان کی بڑی مہربانی ہے۔ تو آپ کا بہت شکریہ سر، آپ کو سلامت رکھے اللہ، آمین صحت دے، آمین خوشیاں دے آپ کو۔ آمین آمین۔ سر تھینکس لاٹ سر۔
اللہ بہت تعالیٰ آپ کو شکریہ خوش سر، خرم رکھے سر. بہت عنایت Thank آپ you, کی، sir. Thank you, sir. بڑی مہربانی. تو میری طرف سے آپ کو دعوت ہو گئی ڈیرہ غازی خان کی. جی جی کبھی چکر بات لگائیں یہ ہے سر. کہ ڈی آئی خان ڈی جے خان. Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.